ہم کہتے ہیں آپ نے گولی ماری، ہمارے لوگ ہیں، شہداء ہیں ہمارے، ہم آپ کو نام گنوا سکتے ہیں، ان کی قبروں کے کتبے جھوٹ نہیں بولتے۔ جو لوگوں کو گولی سے جو لوگ مرے گئے ان کو کہا گیا کہ لاش نہیں دیں گے، لاش نہیں دیں گے، ایفیڈیوٹ آپ لکھ دینا کہ ایکسیڈنٹ میں ہوئے ہیں۔ اسمبلی میں آپ لوگ نعرے لگا رہے تھے گزشتہ روزی، ان نعروں میں آپ وزیر اعظم صاحب کو اردلی کہہ رہے ہیں، پالشیا کہہ رہے ہیں، مطلب ان کے منہ کے اوپر، پھر کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے مطالبات مانیں؟ خان صاحب نے تو مذاکرات کے نتیجے میں باہر نہیں آنا، خان صاحب نے تو کورٹ کے ذریعے اونچے دروازے سے باہر آنا ہے۔ الیکشن سے پہلے ایک ویڈیو آپ کی بڑی وائرل ہوئی جب آپ پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھیں اور بہت پریشان تھیں۔ نہیں، میں وزیرستان تھی نا، اچھا، آپ روپوش تھیں؟ میرے پوش وزیرستان گئی، ہار نہیں مانی میں نے۔ کس نشان پہ آپ نے الیکشن لڑا اس دفعہ؟ میرا نشان تھا بینچ کا، ڈیرہ غازی خان میں بینچ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے جو بھی جماعت کا بندہ آتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں یار کتنے ٹاؤٹ ہیں آپ لوگوں کی جماعت میں، کتنے کمپرومائز ہیں، کیا چکر چل رہا ہے؟ ہمارا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ورکر کا اور ہمارا عمران خان سے کوئی اختلاف نہیں۔ آپ نہتے لوگوں کے اوپر کیسے گولی چلا سکتے ہیں؟ کسی لیڈر کو بھی نہیں پتا تھا۔ میں کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی کہ اپنا ملک اپنے لوگوں کے اوپر گولی چلائے گا۔ 9 مئی والے دن آپ ڈیرہ غازی خان میں میں تھے ڈیرہ اور غازی ایف آئی آر کس کس شہر میں آپ پہ؟ ہر شہر میں 58 ایف آئی آر ہیں۔ 8 فروری کو آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اب وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں بات نہ کرو، تو یہ ڈیل ہی مانگ رہے ہیں نا۔ مریم بی بی پورے پنجاب کے دورے کر رہی ہیں، یونیورسٹیز میں بھی جا رہی ہیں۔ ایک کوئی لڑکی آتی ہے اور پھر اس کے بعد یا تو وہ نظم پڑھتی یا وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے تصویر اتروا دی، اور پھر ہر طرف سے کیمرے ہوتے ہیں۔ اوور ایکٹنگ اچھی ہو رہی ہے، مجھے لیکن لگ اب رہا ہے تو کہ آپ جیلس ہوتی ہیں ان سے، آپ جیلس ہیں ان سے اس لیے کہ وہ پاپولر ہو رہی ہیں۔ میں ٹک ٹاک کے وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہتی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زرتاج گل صاحبہ۔ زرتاج، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج ہم نے آپ سے بہت سارے کوسچنز کرنے ہیں۔ موسٹ ویلکم۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کل ہو کیا رہا ہے؟ آپ جو الیکشنز کے بعد حالات کوئی بہتر ہوئے، کوئی تھوڑا سا ریلیف آپ لوگوں کو ملا ہے؟ اگر سیاست کا انالیسس کرو تو لٹرلی اتھر یہ وہ سیاست نہیں ہے، وہ میدان نہیں ہے، یہ وہ خواب نہیں ہے۔ میں تو اسٹوڈنٹ لیڈر سے آئے، سے اسٹوڈنٹ لیڈر سے پارلیمانی لیڈر کا میں نے سفر طے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ باقی پارٹیوں میں آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہ مقام نہیں ملتا، وہ حصہ نہیں ملتا، کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز میں ان کے اپنے اولادیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، چاچیاں، مامیاں، پھوپھیاں، تائیاں، بچے، تو آپ کی باری نہیں آتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں واحد جماعت ہے جس میں آپ ینگ لیڈرز آ سکتے ہیں۔ یہ میرے لیڈر عمران خان کا ویژن ہے اور بڑا خوبصورتی سے انہوں نے اور ینگ لیڈرز پیدا کیے۔ لیکن یہ جو ابھی 9 مئی کے بعد سے اب تک ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص کے اوپر 60-70 سال کی یا پوری ایوریج لائف اتنی ہے پاکستان میں، 60 سال کے بعد کوئی جی جائے بڑی بات ہے، تو ایک ایوریج لائف میں 60-70 سال کے اوپر اگر کسی شخص کے اوپر سختی گزرتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ ہمارے اوپر، میرے اوپر 2-2.5 سالوں کے اندر وہ سختی ہو گئی ہے۔ 60 سال کا عرصہ آپ کو لگتا ہے کہ 2 سالوں میں محسوس ایسا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ طے ہو گیا۔ میرے بابا جنرل ایوب کے ٹائم پہ یو ای ٹی پشاور پڑھتے تھے، پھر انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا، اور جس دن میں اریسٹ ہوئی تھی ان کو میرا پتہ نہیں تھا، بعد میں گھر والوں نے ان کو بتایا۔ تو میری ایک عادت ہے کہ مجھے کوئی بہت ہی تکلیف ہو، آزمائش ہو، یا مجھے کوئی بہت زیادہ چیز ہرٹ کری ہو، تو میری عادت ہے کہ میں سائڈ پہ نا بابا کے تکیے کے ساتھ نا آرام سے بابا کے ساتھ ایسے لیٹ جاتی ہوں۔ تو مجھے کہتے ہیں جیل کتنی سخت تھی، تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ؟ تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، پھر ساتھ میں خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اور بھی دور دیکھے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے، لیکن یہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یعنی میرے فادر بھی ہرٹ ہوئے کہ اس جو ملک کے اندر ہو رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی ایک عمریں گزر گئی ہیں اس ملک سے رومانس کرتے ہوئے، عشق کرتے ہوئے، اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں میرا رومانس پاکستان ہے، یہ وہ سیاست تو پرسنلی نہیں ہے۔ یہ آپ نے جیل کا بھی ذکر کیا، ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے ایک ویڈیو آپ کی بڑی وائرل ہوئی جب آپ پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھیں اور بہت پریشان تھیں، اور اس میں آپ نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، جو بھی کرنا ہے کر لو، اور مطلب کہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ آپ ڈسٹرب ہیں، اور پھر اس دن رات کو عدالت کھلی تو پورا پنجاب چھوڑ کے، اسلام آباد چھوڑ کے آپ کو امید تھی کہ پشاور سے ہی آپ کو انصاف ملے؟ نہیں، میں وزیرستان تھی نا۔ اچھا، آپ روپوش تھیں؟ میں روپوش وزیرستان گئی تھی۔ میں جب گھر سے یہاں سے نکلی تھی ڈیرہ غازی خان سے، تو میں نے ایک تسبیح اٹھائی تھی، موبائل تو میں نے وہیں پھینک دیا تھا۔ ماشاءاللہ وہ اتنے عقل مند ہے کہ ان کو جب بھی ایک وہ اٹھتا تھا نا ابال کے زرتاج کو ڈھونڈو، اس کو فکس کریں، تو یہ لوگ جب لوکیشن لیتے تھے تو وہ میرا موبائل سم تو وہیں پڑی رہی ہے۔ پھر ڈیرہ غازی خان میں 10 دفعہ انہوں نے میرے گھر کے اوپر ریڈ کیا، اتنے کوئی عقل مند ہیں۔ میں تو وزیرستان چلے گئی تھی۔
تو میں پھر وہیں سے پشاور ہائی کورٹ میں نے آنا تھا. لیکن چلے وہ پشاور ہائی کورٹ میں آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زرداج گل ہار نہیں مانتی. ہار نہیں مانی میں نے. مجھے کہا گیا کہ الیکشن نہ لڑو, پھر کبھی لڑ لینا, یہ وقت نہیں ہے. پارٹی چھوڑنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا گیا؟ بہت سارے دباؤ تھے, لیکن میں نے کہا نہیں. میں نے کہا سیاست بھی میری, میدان بھی میرا ہے, ڈیرہ غازی خان بھی میرا ہے, کون مجھے سیاست سے منع کر سکتا ہے. میں نے کہا جاؤں گی ڈیرہ غازی خان. بلکہ جس دن الیکشن کا اعلان ہوا تھا, جب مجھے پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی, آئی تھنک اٹ واز اے sigh of relief. آئی واز سو ہیپی کہ فائنلی آئی ول بی ایبل ٹو گو ٹو ڈیرہ غازی خان. مجھے ایک وہ فریڈم کا احساس ہو رہا تھا. وہ پہلے سوال سے آپ کے ریلیٹڈ, یہ وہ سیاست نہیں ہے. میں سمجھتی تھی کہ شاید الیکشن جیتنے کے بعد کوئی نہ کوئی آسانی ہو جائے گی, نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد بھی آپ کے گھر پہ چھاپے وغیرہ پڑتے رہے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کو گرفتار بھی کیا گیا. 26 آئینی ترمیم سے پہلے مجھے گرفتار کر لیا تھا, اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. اچھا, یہ جو الیکشن اس لیے بھی ڈیفرنٹ تھا کہ بلے کا نشان تو نہیں تھا نا آپ کے پاس. کس نشان پہ آپ نے الیکشن لڑا اس دفعہ؟ میرا نشان تھا بینچ کا. بینچ, ٹھیک ہے. بینچ کا نشان دیا, اور ڈیرہ غازی خان میں بینچ ہی نہیں ہوتا. انہوں نے مشکل سے مشکل نشان دیا تاکہ عوام کو سمجھ نہ آئے. وہ ادھر کہتے ہیں پھٹا, ادھر سمپل ایک پھٹا ہوتا ہے, اس کو پھٹا کہتے ہیں. تو بینچ کی ہمیں تصویریں جو ہیں وہ ملتان سے کہیں سے منگوانی پڑی, بینچ بھی منگوانا پڑا. مجھے بینچ کا نشان دیا تھا. جو میرے نیچے 2 MPAs تھے, ایک کو کیتلی کا نشان دیا تھا اور ایک کو مور کا نشان دیا تھا. اور جس کو مور میرے MPA کا نشان دیا تھا, NA پہ بھی ایک گوسٹ MNA کو مور کا نشان دے دیا. اور جو مجھے کیتلی کا نشان دیا, مجھے جو بینچ کا نشان دیا تھا, تو ایک MPA چونکہ میرا کیتلی کا تھا, اس کو بھی NA پہ انہوں نے کیتلی دے دیا تھا کہ اگر کوئی MPA کو ووٹ ڈالنا چاہے تو وہ غلطی سے NA پہ کر لے غلطی. میرے ساتھ والے حلقے میں وکٹس تھیں میرے ساتھ والے حلقے میں, دونوں MPS کی اور MNS کی جو PTI کے ٹکٹ ہولڈر تھے. لیکن میرے حلقے میں بھی ایک خاتون کو جان بوجھ کے وکٹ دے دی تھی تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائے. اس کے باوجود بھی میں ڈیرہ غازی خان کے شعور کو سوچتی ہوں کہ باکمال لوگ ہیں, سب سے یعنی دور علاقہ ہے, اور انہوں نے پھر بھی مجھے 1,47,300 کے قریب ووٹ دیا. اور آپ کا جو مد مقابل تھے ان کو کتنے ووٹ پڑے؟ میرے پاس جو اوریجنل, جو میرے پاس ڈیٹا ہے, جو اصل فارم ہے, اس میں میرا ہے 1,47,300 ووٹ. میرے 2 مخالف تھے, ایک پہ MLN کے تھے, ان کا ووٹ ہے 12,000, اور دوسرے پیپلز پارٹی کے تھے, ان کا ہے 8,000 ووٹ. لیکن پھر جب دوسرے دن جب الیکشن رزلٹ اناؤنس کیا تو مجھے کوئی 98,000 کے قریب, اور میرے مخالف کو 12 یا 16,000 تھے. لیکن بعد میں ان کو شاید تیسرے دن چونکہ MPA اناؤنس کر دیا تو ان کو 23,000 شاید دے دیے گئے. ٹھیک. اور میں مطلب پھر میرا کوئی 68,000 سے زیادہ کا ڈفرینس, ادروائز میرا 1 لاکھ سے 1 لاکھ کوئی 30,000 کے قریب میرا ڈفرینس. اچھا, اس طرح کمپین بھی نہیں آپ چلا سکی تھی نا, بڑی نہ کوئی کارنر میٹنگ کرنے دی گئی, وہ بڑی لمیٹڈ سی آپ نے کمپین چلائی. تو ویسے آپ کو یہ اندازہ تھا کہ آپ الیکشن جیت جائیں گی, بینچ کا نشان ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور کمپین بھی نہیں چلا سک رہی تھیں, تو یہ سرپرائز آپ کے لیے بھی تھا؟ ویسے تو بہت سارے لوگوں کو سرپرائز ملا, پر آپ کے لیے بھی سرپرائز تھا؟ ایک آپ, مجھے پتہ نہیں نام لینا چاہیے کہ نہیں, آپ کے چینل پہ ایک استاد محترم ہے, اینکر ہیں, ان کا نام ہے حبیب اکرم صاحب. میں نے 2018 میں بھی ان کے انالیسس دیکھے تھے. آپ کو پتہ نہیں ہماری پارٹی میں بہت سارے الیکٹیبلس تھے, وہ خان صاحب کو پٹیاں پڑھاتے ہوتے تھے, حالانکہ خان صاحب کسی کی پٹی نہیں سنتے, خان صاحب اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں, ان کی کنوکشن ہوتی ہے, وہ جدار ہے. ان کو تب میرے بارے میں اور ہم جیسے ینگسٹر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تو کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. تو اس وقت حبیب اکرم صاحب نے پورے پاکستان کا دورہ کیا تھا, الیکشن سروے کیا تھا. تو اس وقت میرا تھا NA 191 ڈیرہ غازی خان. یہ میرے حلقے میں آئے تھے, انہوں نے وہ ایک ان کا کلپ فیمس تھا, میں نے خان صاحب کو وہ بھیجا تھا, اور جہانگیر ترین کو بھی میں نے بھیجا تھا, اس وقت ہماری پارٹی میں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ڈیرہ غازی خان میں کوئی الیکٹیبل ہے تو وہ زرتاج گل ہے, وہی جیت سکتی ہے, اور میں جیت گئی. ابھی بھی جو یہ والا الیکشن تھا, کیونکہ میں علاقے سے ان ٹچ نہیں تھی, مجھے اتنا خوف تھا, لیکن میں بلیو کرتی ہوں اگر الیکشن انالیسس اگر کوئی پاکستان میں, اور بھی بہت اچھا کرتے ہیں, لیکن اگر سب سے بیسٹ کوئی فیلڈ میں جا کے انالیسس کرتا ہے تو وہ حبیب اکرم صاحب, اور میں ان کو استاد محترم اس معاملے میں مانتی ہوں. اور ان میں ایک اور بھی کوالٹی ہے, وہ جو انالیسس نکالتے ہیں نا, اس کے بارے میں پھر کرکس دینے میں یا اس کی اسٹیٹمنٹ دینے کے بارے میں ڈرتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نا شاید میرا تجزیہ غلط ہو جائے, تو ان کا پھر میں نے وہ کلپ دیکھا تھا, مجھے کسی نے بھیج دیا تھا, میں نے کہا کہ تم پہلی دفعہ بھی جیت گئی تھی, تم یہ تو کہا تم جیت جاؤ گے. مجھے یقین تھا کہ ووٹ بھی میرا ہے, لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, اور میں چونکہ اپنا ضمیر میں نے نہیں بیچا,
ویسے بھی ہم جیسے لوگوں کے پاس اپنی پارٹی کے لیے لائلٹی دینے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے. تو مجھے پتا تھا کہ میں الیکشن جیت جاؤں گی, لیکن اگر میں ڈیرہ غازی خان پہنچی تو جب میں 30 تاریخ کو دوبارہ ملتان ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت لے کے جب میں دوبارہ وہاں پہنچی تو پورا دن ڈیرہ غازی خان یرغمال تھا, لاٹھی چارج تھا, اور پورا ڈیرہ غازی خان نکل رہا تھا میرے لے کے زرتاج گل آ رہی ہے. تو اس دن کہتے ہیں کہ ایسے جو میرے مخالفین تھے نا, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے, کہتے انہوں نے ایسے کافی پی رہے تھے, انہوں نے کسی نے کہا کہ زرتاج گل آ گئی ہے, تو کہتے اب یہ میں نہیں جیتنے دیتی, کہتے ایسے کر کے واپس رکھ دیا. سو مجھے یہ کنوکشن تھی کہ مجھے اپنے فیلڈ میں جانا ہے. ویسے تو دیکھیں نا ان حلقوں میں روایتی طور پہ تو سردار ہی وہاں سے جیتتے رہے ہیں, کبھی ایک جماعت کی طرف سے کبھی دوسری جماعت کی طرف سے, اور یہی باتیں خان صاحب کو بھی بتائی جاتی تھیں. ویسے خان صاحب پرائیویٹ محفلز میں جب وہ صحافیوں سے بات کرتے تھے تو 2-4 ینگ لیڈرز کی جن کی وہ تعریف کرتے تھے اس میں وہ آپ کا بھی اکثر ذکر کرتے ہوتے تھے. یہ تو میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے. وہ بتاتے ہوتے تھے کہ دیکھو میری جماعت میں نے ینگ لیڈرز پیدا کیے ہیں, اور وہ 2-4 آپ کے میل کولیگز ہیں ان کا ذکر کرتے تھے, آپ کا ذکر کرتے تھے, اور بھی ان کا ذکر کرتے تھے. جیسے کہ ہم ان کا برانڈ ہے نا. دیکھیں نا, خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ یہ نہیں جیت سکتے, یہ تو سیاسی گرانے ہیں, ان کا تو پاکستان سے پہلے کا نام ہے. مطلب وہ سمجھتے تھے ماں کے جہیز میں لے کر آئے ہمیں یہ حلقے, یہ انہی کا ہی ہے. گرچانی جیتے گا, لغاری جیتے گا, کھوسا جیتے گا, دریشک جیتے گا, بزدار جیتے گا, فلانا جیتے گا. نہیں جیتے گا تو کوئی مائی کلال نہیں جیتے گا, کہ جیسے ڈیرہ غازی خان میں کوئی اور سپوت ہی نہیں, کوئی اور پڑھا لکھا نوجوان ہی نہیں ہے. بھائی یہی سردار ہوگا, ابن سردار ہوگا, ابن سردار ہوگا. تو یہ آپ خان صاحب کا بھی تو ویژن دیکھیں نا, کہ وہ 900 میل دور ڈیرہ غازی خان سے سرداروں کے مقابلے میں زرتاج گل کو کھڑا کیا, اور الحمدللہ دوسری دفعہ ووٹ کی طاقت سے یعنی جیت کے آئی. تو یہ ایک بھی تو لیڈر میں کوالٹی ہے نا, کہ وہ یہ دیکھے کہ میں نے کہاں سے لیڈر کس کو کدھر کھڑا کرنا ہے. اچھا, آپ نے لائلٹی کا ذکر کیا. آپ کی جماعت میں آج کل جو ایک بحث ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی چلتی رہتی ہے کہ یہ جماعت میں لائل ہے, یہ ٹاؤٹ ہے, یہ کمپرومائزڈ ہے. تو یہ آپ کے جو بھی جماعت کا بندہ آتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں یار کتنے ٹاؤٹ ہیں آپ لوگوں کی جماعت میں, کتنے کمپرومائزڈ ہیں, کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ ہم آپس میں مذاق کرنے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم جو تھوڑے سے بچ گئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بچ بھی بڑے کم گئے ہیں, لیکن پارٹی بہت بڑی ہو گئی ہے. ابھی بھی عجیب بات یہ ہے, بلکہ کمال ہے میرے لیڈر عمران خان کے نظریے کا, کہ ابھی بھی لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹکٹ آپ نے ہمیں دینی ہے. تو لوگ ابھی بھی ہماری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں, حکومت میں کوئی نہیں جانا چاہتا. تو ہم آپس میں جو چند رہ گئے ہم آپس میں یہی ہنستے ہیں, ہم کہتے ہیں جو اریسٹ ہو گیا اس کا کہتے ہیں یہ فرمائشی اریسٹ ہوا ہے, جو اریسٹ ہو کے باہر نکل آیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل کر کے باہر نکل آیا, جو اریسٹ نہیں ہوا کہتے ہیں ان کی مرضی سے باہر پھر رہا ہے. اور اگر کوئی جو ہے وہ کہیں پر پہنچ جائے گا تو کہیں گے اس کے ساتھ کانسٹنٹ تھا, یہ اس لیے پہنچ گیا, اس کو تو اریسٹ ہی نہیں کرنا. اور جو نہیں پہنچا تو کہتا ہے یہ غدار ہے. بائی اینی مینز لیبل کسی طریقے سے اس لیے کرنا ہے کہ ابھی بھی یہ تمام جو اپوننٹس ہے یہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ خوف زدہ ہے. آپ دیکھیں انہوں نے بڑا خوبصورت 26 نومبر کو جو لوگوں کو شہید کیا گیا ہمارے ورکرز کو, اس کہانی کو انہوں نے بڑا خوبصورتی سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. کہ سوال یہ تھا کہ گولی کیوں چلائی. یہ کہتے تھے علیمہ بی بی میں, خان صاحب کی بیگم صاحبہ میں, ان میں آپس میں رفٹ ہے, علیمہ بی بی اور پارٹی میں رفٹ ہے, ہمارے لیڈران اور ورکر میں رفٹ ہے, تاکہ کسی طریقے سے, کیونکہ یہ بھی تو کبھی نہیں ہوا نا کہ آپ نے ہاتھے لوگوں پہ, سیاسی کارکنان پہ گولی چلا دیں. جس سے بھی ہوا تو بہت ظلم ہے. تو انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک پراپر ایک یہ ڈیزائنڈ کیمپین تھی, اور میرا خیال ہے کہ یہ پی ایم ایل این نے کی ہے, کیونکہ وہ اپنے کندھوں پہ وہ گولی جو لوگوں کو اوپر چلائی تھی وہ بوجھ لینا چاہتے تھے. کچھ لوگ آئے ہوں گے ہمارے بھی عزت میں, کچھ اس ویو میں آئے ہوں گے, کیونکہ جب سب ہوا آپ کے خلاف چلتی ہے تو اس میں اچھے بھلے لوگ بھی آپ کے خلاف چلتے ہیں. بٹ ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو آپس میں قابو کر لیا ہے, چیزوں کو آپ کنٹرول کر لیا ہے. ورکرز کا رشتہ, میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں, ہمارا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ورکر کا اور ہمارا عمران خان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمیں جو چیز آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور بیسائڈ دیٹ ظلم اور جبر کے باوجود کوئی بھی پارٹی سروائیو نہ کر سکتے اگر اس کا لیڈر اس طرح اندر ہوتا, جس کی تصویر نہیں آنے دیتے, جس کی سٹیٹمنٹ نہیں آنے دیتے, جس کو ہر روز ایک نئی سزا مقرر کرتے. سزا پہلے مقرر کرتے, فیصلہ بعد میں آتا ہے. جیب میں لے کے انہوں نے وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, ایف آئی آر رکھی ہوئی ہوتی ہے, ایف آئی آر پہلے ہو جاتی ہے, موقع بعد میں کریٹ کرتے ہیں. یہ عمران خان کے لیے. تو اس کے باوجود بھی ہمارا اور ہمارے ورکرز کا اگر ہمیں کوئی چیز جوڑ کے رکھتی ہے تو وہ عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے, اس کا ویژن ہے. وہاں پہ پھر ہمارے سارے آپس میں یہ رفٹ
جس کو آپ یہ کہتے ہیں کوئی ٹاؤٹ ہے یا اچھا دوسرا دیکھیں نا ایک یہ بھی تنقید ہوئی کہ 26 نومبر کو 24 نومبر کو 25 کو بہت ساری آپ کی قیادت یہاں پہ نہیں پہنچی. اس کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ قیادت کیوں نہیں پہنچی, لوگ اس طرح کیوں نہیں آئے, کیا پارٹی میں اختلاف تھا یا لوگوں کو پتہ تھا کہ آپریشن ہونا ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آئے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ آپریشن ہوگا, کیونکہ میں پچھلے 2.5 سال سے یا اس سے پہلے بھی, میں 2014 کے بھی دھرنے میں تھی, تو میری بڑی ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ لائف سے اسٹرگل ہے, اسی پارٹی کے اندر ہے. تو بلکہ جب 126 دن کا دھرنا ہوا تو میرے ارد گرد کے ساتھی ہنستے ہوتے تھے کہ سب سے زیادہ فائدہ زرتاج گل کو ہوا ہے, مراد کو ہوا ہے, فلانے کو ہوا ہے, فلانے کو ہوا ہے, کیونکہ جب 126 دن ہو گئے تو بڑے بڑے لیڈرز کے بجائے خان صاحب نے کہا جنہوں نے میرا الیکشن لڑا ہے میرے نام پہ ان کو بھی یہاں تقریر کراؤ. تو آہستہ آہستہ لوگوں کو ہمارا پتہ چلنا شروع ہوا, ہماری ایک پولیٹیکل ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی. تو تب بھی اگر حد بھی ایک مقرر ہے نا, اگر فرض کرے حد ایک مقرر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ نہیں آنا, کوئی بہت ہی حد ہے. حالانکہ پاکستان میں ہر چیز مقدس ہے, میرا گھر بھی مقدس ہے, آپ کا اسٹوڈیو بھی مقدس ہے, ڈی چوک بھی مقدس ہے, پارلیمان بھی مقدس ہے, ہر چیز مقدس ہے کیونکہ میرا ملک ہے. میں اپنے ملک کے آدھے انچ زمین کو بھی کسی کو قبضہ نہ کرنے دوں, کیونکہ میرا جینا مرنا اور پہچان یہیں پر ہے. تو میں اگر حد بھی اگر کوئی آپ کی مکاتا ہے تو زیادہ زیادہ کیا ہوگا, ٹیئر گیس کر دیں گے, واٹر کینن استعمال کر کے شیلنگ کر دیں گے. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ گولیاں چلیں گی؟ میں کبھی بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتی, آئی ووڈ نیور تھنک. تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ تھے یا کم لوگ تھے یا زیادہ نہیں, بہت زیادہ لوگ تھے, لیکن گولی کے آگے کون ٹھہرے گا. یہ تو وہ جو 14 لوگ ہیں یہ تو ان کی جرت کو سلام ہے, لیکن شہید ہونے تو کوئی نہیں آتا. ایک پولیٹیکل رائٹ ہے, ایک جھنڈا آپ لہراتے ہیں, آپ کسی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ ویژن کے اوپر آتے ہیں, نہیں مانتے تو آپ ڈسپرس کر دو, پولیٹیکل لیڈرز کو بلا کے مذاکرات کر دو. میں کہتا ہوں ہمیں بھی چھوڑ دیں, پہنچنے والے نہیں پہنچنے والے, جو پہنچے ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا, اور جو نہیں پہنچے آپ نے پنجاب میں کون سا ان کی ہماری راہ میں آپ نے کوئی پھول بچھائے تھے. آپ نے تو ہر گلی, ہر دروازہ, ہر ڈیرا, جی ٹی روڈ, بائی پاس, پلی, پل, موٹر وے, ہر چیز تو آپ نے پنجاب کے اندر بند کر دی تھی. تو آپ ہم کہاں سے اڑ کے تو نہیں آ سکتے تھے, لیکن جو بھی جہاں پہ بھی تھا اسٹرگل کر کے یہاں پہ آنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن میرا صرف یہ کہ پہنچے یا نہیں پہنچے, ایک لوگ ویژن کے مطابق آئے نا, کوشش کی انہوں نے, لیکن آپ نہتے لوگوں کے اوپر کیسے گولی چلا سکتے ہیں, کسی لیڈر کو بھی نہیں پتا تھا. میں کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی کہ اپنا ملک اپنے لوگوں کے اوپر گولی چلائے گا. یہ تاریخ کا سانحہ ہے جو پاکستان میں یاد رکھا جائے. اس کے اوپر آپ جو ہے جوڈیشل کمیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, حکومت کے سامنے آپ لوگوں نے اپنے مطالبات بھی رکھے ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا؟ ابھی جو اسمبلی میں آپ لوگ نعرے لگا رہے تھے گزشتہ روزی, ان نعروں میں آپ وزیر اعظم صاحب کو اردلی کہہ رہے ہیں, پالشیا کہہ رہے ہیں, مطلب ان کے منہ کے اوپر, پھر کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے مطالبات مانیں گے؟ نہیں, مطالبات تو دیکھیں اس لیے ان کو ماننے چاہیے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے, 9 مئی میں آپ نے جن کے نام لیے, جو آپ نے پریس کانفرنس کی, جو لوگ وہاں پہ موجود تھے یا لاہور میں تھے, آپ نے کہا کہ انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا اور یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. جب ان لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا اور آپ کی پارٹیوں میں شامل ہو گیا, آج بھی وہ وزیر مشیر ہیں, تو پہلے تو آپ کا یہیں سے سوال غلط ہو جاتا ہے کہ 9 مئی اینٹی اسٹیٹ تھا. یعنی پھر جو لوگ پریس کانفرنس کر کے امیونٹی لے گئے ان کو کس کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ اور جو ہم رہ گئے, میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی, تو آپ نے میرے اوپر لاہور, سیالکوٹ, گجرانوالہ. 9 مئی والے دن آپ ڈیرہ غازی خان میں تھے, اور ایف آئی آر کس کس شہر میں آپ پہ؟ ہر شہر میں 58 ایف آئی آر ہیں 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی کے حوالے سے ابھی 17 میرے خیال میں بعد میں ابھی بنی ہے, یہ 26 نومبر کی, جس پہ آپ بھی مجھے کہہ رہے کہ ہم نہیں پہنچے. 26 نومبر میں بھی 26 نومبر کی بھی ایف آئی آر پہ آپ پہ کر دیں. وہ اور مطلب انتہائی مجھے دکھ ہے کہ وہ رینجرز کی شہادت کا بھی مقدمہ ڈال دیا, وہ بھی آپ پہ ڈال دیا. جی, وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا نا ان کے, لیکن وہ بھی ڈال دیا ہے. اب میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر وہ 9 مئی میں جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی, آپ نے اس کو چھوڑ دیا, ہم نے چونکہ خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا تو آپ نے ہمیں مجرم بنا دیا. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہم وکٹم ہیں اور جو آپ ہیں آپ بینیفیشری ہیں. 26 نومبر کو آپ نے ہمارے اوپر گولی چلائی, ہمارے لوگ شہید ہوئے, لوگ زخمی بھی ہوئے, کارکنان مسنگ بھی ہوئے. ہم وکٹم ہیں, حکومت بینیفیشری ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ چاہتے ہیں کہ ثالث عدلیہ بنے, بیچ میں عدلیہ. میں تو جج اینڈ جیورر نہیں بن سکتی, حالانکہ میں وکٹم ہوں, لیکن ہم جج اینڈ جیورر نہیں بن سکتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک تھرڈ پارٹی کو, جو کہ
جس کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوشچن نہ ہو, جس کا پولیٹیکل بائسڈ نہ ہو, جو کسی کی طرف ٹلٹ نہ ہو, وہ انصاف کے اوپر فیصلہ کر سکے. فیصلہ کریں گے تو ملک آگے جائے گا نا, ورنہ اسی فریم میں رہنا ہے. اور آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو آپ نے مائنس کرنا ہے. مائنس تو نہیں کر سک رہے نا, تو پھر یہ مذاکرات کے ٹیبل پہ جب تک آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے فیصلہ کیسے ہوگا؟ دوسرا اثر, اگر پارلیمنٹ میں ہمارا پروٹیسٹ کسی چیز کو متاثر کر سکتا ہے, تو میرے لیڈر کو تو آپ نے اس میں القادر ٹرسٹ میں ایک یونیورسٹی بنانے پہ اور ان کی بیگم صاحبہ کو 7 سال اور خان صاحب کو آپ نے 14 سال کی سزا دے دی. ہم تو پھر بھی مذاکرات کر رہے ہیں. 26 نومبر کو آپ نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا, ہم پھر بھی آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں. خان صاحب نے تو مذاکرات کے نتیجے میں باہر نہیں آنا, خان صاحب نے تو کورٹ کے ذریعے اونچے دروازے سے باہر آنا ہے, ڈیل کے ذریعے تھوڑی آنا ہے. تو ہم جو پارلیمنٹ کا فلور استعمال کریں گے یا ہم مذاکرات کا فلور استعمال کریں گے, وہ تو ہم آئینی حق مانگ رہے ہیں. لیکن خان کے لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, اور ہم اپنے لیے سب کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے اوپر پرچے ہیں تھوک کے حساب سے, اور جس کا کیس ہے جو انڈر ٹرائل ہے, خدا کا واسطہ اس میں انٹرفیرنس نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ لوگ کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں خان صاحب کے لیے, اور کیا خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر ہوئی؟ اس کا ذکر بھی بار بار ہوتا ہے پارٹی کے اندر, کیا اس پہ کیا مشاورت ہوتی ہے, کیا ڈیل آفر ہوئی خان صاحب؟ میرا تو دیکھیں ادھر میرا ایک وہ پولیٹیکل کریئر جتنا بھی ہے وہ ایسا ہے کہ پٹھان ہو تو سیدھی بات کرتی ہوں. بیک ڈور کیا ڈپلومیسی چلتی ہے میں اس چیز کو نہیں مانتی ہوں, مجھے نہیں پتا. میں صرف اسی کے اوپر کامنٹ کر سکتی ہوں جو میرے سامنے بات ہے. اور میرے سامنے بات تو یہ کہ خان صاحب نے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے جو بڑی پاورفل ہے. میں تو اسی مذاکراتی کمیٹی کی بات کے اوپر, اسٹیٹمنٹ کے اوپر اور بیانیہ کے اوپر یقین کرتی ہوں. اور وہ بھی ایونچولی مذاکرات آگے بڑھیں گے یا خدا نخواستہ نہیں آگے بڑھیں گے, اس کمیٹی نے بھی سارا جو ہے وہ معاملہ خان صاحب کے پاس کر جاتا ہے. تاثر یہ ہے نا زرتاج, دیکھیں واڈا صاحب بھی گزشتہ روز فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے, اس کا کوئی وجود نہیں رہا, ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے, اور خان صاحب بھی پھر دروازے کے باہر ڈیل کی طرف دیکھ رہے ہیں. باہر جماعت اتنی کمزور ہو گئی کہ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ تو جو آپ کے وہ ہوتے ہیں نا واقعات اور حالات, اور جو ریالٹی میں تو آپ جو ہے نا کوئی بھی سمن بکمن نہیں ہے, اندھا نہیں ہے. ہر شخص کو پتہ ہے کہ خان صاحب بے گناہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے دن بھی تو وہ کر سکتے تھے نا, 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹرز گرا کے ملک سے جا سکتے تھے. انہوں نے ایسے تو کوئی چوائس نہیں کی. ابھی جو القادر ٹرسٹ میں جو فیصلہ ہوا ہے, اندھے کو بھی پتہ ہے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, اور یہ چیلنج ہو جانا ہے, اور انشاءاللہ اس نے سیٹ اسائڈ ہو جانا ہے, یہ ختم ہو جانا ہے, نل اینڈ وائڈ ہو جانا ہے. اس کے باوجود بھی خان صاحب, مجھے نہیں پتا جو خان صاحب کو چھوڑ کے گیا یا کوئی لوگ فلر پھینکتے ہیں یا کوئی میڈیا اٹینشن کے لیے وہ بات کرتے ہیں. مجھے تو ایک بات کا پتا ہے کہ خان صاحب کی کریڈیبلٹی اور اپنی کریڈیبلٹی مزید بڑھائی ہے. آپ کی خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی؟ آخری کب ہوئی ملاقات ہوئی نہیں, کل میرے دوبارہ ان سے جیل ٹرائل ہے, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. جیل میں ٹرائل میں ہی ملاقات, پچھلے دنوں بھی آپ کی ہوئی ملاقات. ایگزیکٹلی, کچھ کہا انہوں نے آپ کو وہاں پہ؟ اب جی اکثر کہتے ہیں, لیکن میں جو آپ نے مجھ سے پہلے وہ ڈیل کی بات کی نا, دیکھیں ادھر نہ بھی کریں, بند دروازوں کی بات بھی نہ کریں, کیا آفر کیا کیا نہیں آفر کیا, اس کو بھی ہم بات نہ کریں. سمپل سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس ہے کہ آپ نے ریجیم چینج میں لوگوں کے ضمیر خریدے, اور آپ نے ریجیم چینج کیا, اور آپ نے ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دیا. اس میں سازش ہوئی اور آپ اس سازش کا حصہ بنے. اور اب یہ خود پی ایم ایل این کہتی ہے, آپ میاں جاوید لطیف اور ان سب کے اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب کہتے ہیں کہ ہم سے کس نے کروائی. وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں بات نہ کرو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر دوسرا ہم کہتے ہیں کہ جو بھی مشکل ہوا, جیسے بھی ہوا, یہ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے مشکل الیکشن تھا 8 فروری کو, آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. اب وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں بات نہ کرو, تو یہ ڈیل ہی مانگ رہے ہیں نا. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, یہ عوام کی بات ہے. ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ڈیل مانگ رہے ہیں کہ یہ ٹرائیبیونل کے ذریعے, ہم کہتے ہیں فیصلہ ہونے دو, عوامی نمائندوں کو آنے دو, عوام نے فیصلہ کیا ہے. پھر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ 9 مئی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا, اور میں نے سمپل دے دیا, سمپل, یا تو پھر سب اینٹی اسٹیٹ ہیں یا پھر سب ٹھیک ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ چیری پکنگ کریں, جو آپ کے ساتھ مل گیا وہ ٹھیک ہے, جو عمران خان کے ساتھ رہ گیا وہ غدار ہے. تو 9 مئی میں بھی ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ کریں. آپ کہتے ہیں 9 مئی کو آپ بھول جاؤ, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا خان صاحب کو کیوں چپ کرایا جا رہا ہے, یا کیا ڈیل مانگی جا رہی ہے؟ پھر 26 نومبر کا واقعہ ہو جاتا ہے.
اس سے پہلے ویسے 26واں آئینی ترمیم کا بھی ہوا ہے جب آپ نے وہاں بہنوں بیٹیوں کا اغوا کیا, پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا. آپ کہتے اس کے بارے میں چپ کر جاؤ. ابھی آپ نے جوڈیشری کا حال دیکھا ہے, کیا جوڈیشری کا حال کر دیا, بینچز کا کیا حال کر دیا. OSD آج ان کو بنا دیا ہے, ان کے جو ڈپٹی رجسٹرار صاحب کو. مطلب آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے جس جان سے انصاف ملنا, آپ نے سپریم کورٹ کا بھی آپ نے اس کو ڈسپیوٹڈ کر دیا ہے. اب پھر آخری بات اطہر, 24 نومبر ہم کہتے ہیں آپ نے گولی ماری, ہمارے لوگ ہیں, شہداء ہیں ہمارے, ہم آپ کو نام گنوا سکتے ہیں, ان کی قبروں کے کتبے جھوٹ نہیں بولتے. آپ نے بے شک ان سے لکھوا دیا لاش کی خاطر کہ یہ جی ہم آپ کو تب لاش دیں گے جب آپ ڈیوٹ لکھ کے دیں گے کہ یہ ایسے واقعات ہوئے. بالکل ہوئے کہ ایکسیڈنٹ میں وہ ہوئے, جو لوگوں کو گولی سے جو لوگ مرے گئے ان کو کہا گیا کہ لاش نہیں دیں گے, لاش نہیں دیں گے, ڈیوٹ آپ لکھ دینا کہ ایکسیڈنٹ میں ہوئے ہیں. وہ آپ لوگوں نے ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے؟ بالکل ہے. اب وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی, میں ایک دو اس پہ گئی ہوں, جو ان کی قبر ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور کتبے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ثانیہ ڈی چوک کا شہید. اب ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارا سچ ہے, آپ کہہ رہے کہ گولی چلی نہیں, کبھی کہتے ربڑ کی گولی چلی, کبھی آپ کہتے فلانت سے غلطی کی, وٹ ایور. آپ کہتے اس کے بارے میں چپ رہو. تو آپ خان صاحب سے ڈیل نہیں مانگ رہے تو آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو خان صاحب نے تو کہا تو میں تو ایک منٹ کے لیے بھی چپ نہیں کروں گا. دیکھیں خان صاحب نے اپنے لیے تو کوئی مفاد مانگا ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے میں القادر یونیورسٹی کا فیصلہ بھی کورٹ کے ذریعے لوں گا. وہ تو کہتا ہے مجھے سزا دو. اچھا, میں آخر میں 2 اور ٹاپکس ہیں جو کور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو صدر ٹرمپ کا آنا, کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سے کوئی تبدیلی آئے گی, لیکن اس میں بھی آپ لوگوں کو سرپرائز مل گیا. محسن نقوی اور بلاول صاحب کو وہاں پہ بلا لیا گیا, وہ چلے گئے. تو آپ لوگوں کے لیے تو یہ کافی باعث مایوسی ہوا ہوگا پھر. میرا صرف آپ یوں ہے کہ آپ ہنس رہی کیوں؟ میں نے اتنا سنجیدہ کوشچن کیا آپ سے کہ وہ محسن نقوی اور بلاول صاحب کو ٹرمپ نے بلایا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر آئی وش کہ جب آپ یہ پوڈ کاسٹ جب آپ آن ایئر کریں تو آپ پھر پوچھیں مجھے نا ان کی جو سیرمنی ہے اوتھ ٹیکنگ کی, آپ مجھے پریزیڈنٹ الیکٹ ان کی آپ تصویریں دکھائیں گے, بلاول کی بھی دکھائیں گے اور محسن نقوی کی بھی دکھائیں گے, کیونکہ ہم آپ کو ساری دنیا آپ کو دکھا سکتی ہے کہ انڈیا کا فارن منسٹر فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا ہے. پاکستان سے اگر اوریجنلی کسی کو آفیشیل انویٹیشن آئی ہے تو آپ میں چاہتی ہوں کہ پھر بیک گراؤنڈ میں آپ اس کو چلائیں. باقی جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے, دیکھیں جو انہوں نے بھی جس طریقے سے الیکشن لڑا, جو ان کو سزائیں دی جا رہی تھی, جس طریقے سے انہوں نے کم بیک کیا, از اے ویری اسٹرانگ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کر آئے ہیں. مجھے تو ایک چیز کا پتہ ہے کہ میں بار بار پارلیمنٹ کے فلور پہ بار بار وہیں پر میڈیا کے سامنے ایک ہی سوال کرتی ہوں کہ پچھلے چند دنوں سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ انڈیا کا سٹیٹس نظر میں چینج ہو گیا ہے اور افغانستان کا سٹیٹس پاکستان کی نظر میں چینج ہو گیا ہے. کیا کوئی ہمیں مائی کا لال بتائے گا کہ پاکستان, انڈیا اور افغانستان کے اس وقت ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا اچانک سے کون دشمن ہو گیا کون دوست ہو گیا, ہمیں تو نہیں پتا. کیا اس ملک کی کیا اس وقت آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کی سفارتی ناکامی ہے, سفارتی محاذ پہ بالکل ناکامی ہے. اب میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا فارن منسٹر ہے اور وہ تقریباً پرائم منسٹر ہے, ڈپٹی منسٹر ہے نا, پرائم منسٹر ہے. مجھے کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دے کہ انہوں نے فارن پالیسی پہ آپ کو کوئی بتایا ہو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو آپ نے دھڑا دھڑ ٹویٹس ڈیلیٹ کی. ابھی آن ریکارڈ ہے مریم نواز نے, جو ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ, اس نے کہا کہ جب یہ شخص پریزیڈنسی سے ہٹا یا جو بھی تھا, اس نے کہا کہ یہ دہشت گردی اور پتہ نہیں غنڈہ گردی کا ایک وہ لے کر آئے. میاں حسین اقبال نے اور فلانے ان سب نے وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کی. آپ کو کوئی آفیشیل انویٹیشن بھی نہیں آیا. اس کے بعد آپ نے جب ان کو مبارکباد دی تو شہباز شریف کے تو مبارکباد کے ٹویٹ کے اوپر بھی کمیونٹی نوٹ لگ گیا کہ وہ ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہے, آپ خود فارم 47 کے پیداوار ہے, آپ نے اپنے ملک میں تو VPN سوشل میڈیا بھی بند کیا ہوا ہے, ٹویٹر بھی بند کیا ہوا ہے, آپ ایکس کے اوپر جا کے آپ کیسے جو ہے وہ ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ تو اتنی بڑی کہ ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی ہے. دیکھیں میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ تو نہیں دینا چاہتی تھا, لیکن ظاہری بات ہے میرے ملک کی سالمیت, میرے ملک کی فارن پالیسی, میرے ملک کی قربانیاں جو میرے ملک نے دی ہیں 9/11 کے بعد, جو ہم نے, ہماری جنگ بھی نہیں تھی وار آن ٹیرر کے اندر ہماری. آپ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے تبدیلی آئے گی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اور آپ کو, پارلیمنٹ کو, اپوزیشن کو, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے. شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ ہے کیا؟ اتنا بڑا ایک چینج آیا ہے, خطے میں بھی چینج آیا ہے, اس کے سپر پاور کے یہاں بھی چینج آیا. ان کی آپ ٹرمپ کی جو آپ بات, کیا پتا وہ گزشتہ روز سٹیٹمنٹ دینے ہی آئے تھے اور آپ لوگوں نے وہاں پہ اردلی اور پالشیا اس طرح کے نعرے لگانے شروع کر دیے, شاید پھر انہوں نے سٹیٹمنٹ نہ دی. نہیں, اگر وہ اردلی مالشیا پالشیا نہیں, اگر وہ واقعی پرائم منسٹر الیکٹ ہے, واقعی ووٹ کی طاقت سے ہیں, then he should have nerves and he should have guts to speak there. کیونکہ پارلیمنٹ میں بائی اینی مینس تو
پرائم منسٹر ہی سب سے پہلے بول سکتا ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی بول مجھے سکتا ہے. بریفلی یہ بتا دیں کہ ٹرمپ کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی محسوس ہوگی؟ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب بائیڈن آیا تھا تو ہمارے پاس بہت ہی تبدیلیاں آئی تھیں. ٹھیک ہے. تو جب جو ٹرمپ ہے وہ اس کی اپنی ایک پرسنالٹی، اپنی اس کی ایک سوچ ہے، اور وہ بڑے تگڑے طریقے سے اس وقت جو ہے ایک پریزیڈنٹ بنا ہے. اور آپ نے ان کی وہ وکٹری اسپیچ بھی اب دیکھی ہوگی، کل کی آپ نے وہ بھی دیکھی ہوگی، اوتھ سیرمنی بھی دیکھی ہوگی. اس کی پالیسیز اور اس کی وہ بڑی کنوکشن کے ساتھ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میرے لیے میرے ملک کی فارن پالیسی نا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جو اس وقت حالات اور چینجز ہو رہے ہیں اس میں ہمارے ملک کی کریڈیبلٹی، ہمارے ملک کی پریسٹیج، ہمارے ملک کی جو آنر یا ہمارے ملک کے مفادات، ہمیں تو وہی پیارے ہونے چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت موجودہ حالات میں شہباز شریف کو، اس کی کابینہ کو میرے خیال میں ادراک نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا نہیں ہونے جا رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. البتہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فورن افیئرس کا فیلئر ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہیں، جو آپ نے جوڈیشری کا حال کر دیا ہے، جو آپ نے خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا ہے، جو آپ نے الیکشن کو ریکٹ کیا ہے، جو آپ کے ملک میں لا اینڈ آرڈر ہے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہے، میرے خیال میں ای او کے ممالک کو بھی آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ امریکہ کو بھی جواب نہیں دے سکتے، آپ اپنے ملک کو بھی جواب نہیں دے سکتے. یو این کے اندر آپ جتنے بھی فورمز کے سگنیٹری، اور پاکستان ہر ایک کا سگنیٹری ہے. میرا خیال ہے کہ آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ سب سے زیادہ خواتین قید اس وقت جیلوں کے اندر ہے آپ کی زیر تاب کی وجہ سے، عمران خان کی دشمنی میں. آپ نے الیکشن ریکٹ کے، آپ 17 سیٹوں والی جماعت ہے، آپ کے پاس کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے بات کرنے کی. آپ نے پارلیمنٹ کو ہنگ کر دیا، آپ نے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ایک ربڑ سٹمپ کے طور پر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مسائل ہیں جو عالمی سطح پہ دنیا دیکھ رہی ہے. جب پر آخر میں آپ سے پوچھنا ٹھیک ہے، شہباز شریف میں بھی مائٹ ہی کوڈ ہیو بین اے گڈ ایک ایڈمنسٹریٹر، شاید ایک شہر کا تو ہو سکتے تھے، لیکن وزیر اعظم کی کرسی بہت وہ مانگتی ہے، ویژن مانگتی ہے، سوچ مانگتی ہے. لیکن جو وہ ویژن وہ نیو ایئر پہ دے رہے تھے کہ جاپان میں لوگ کیسے کرتے ہیں، آپ لوگ بھی تو اب کرتے ہیں نا، تو وہ لوگ ان کو تانے مارتے ہیں. آپ لوگ بھی کرتے ہیں. اب اگر ایک پرائم منسٹر نے اپنی میمکری خود کر دی، if he is a mimic himself، اور وہ اتنے بڑے سٹیچر کے اوپر جو ہے 25 کروڑ عوام کے ملک کے اوپر، اگر وہ تو ساتھ یہ بھی تو کہہ دیتا نا کہ سعودی عرب میں اور جاپان میں جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کو پھانسیاں بھی لگتی ہیں، ساتھ یہ بھی تو بتا دیتا نا. اچھا، میں ذرا آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے خواتین کا کافی ذکر کیا، پر آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس صوبے میں ہیں کہ جہاں پہ خواتون وزیر اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. تو کم از کم پنجاب میں تو اب آپ کو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے ہوں گے. کل میرا خیال ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پنجاب اسمبلی میں رپورٹ پیش ہوئی ہے، کل ہی میرے خیال میں ہوئی ہے، اور جو پولیس نے وہاں پہ بریفنگ دی ہے انہوں نے کہا ہر 15 منٹ کے بعد پنجاب کے اندر ایک خاتون کا ریپ ہو رہا ہے اگر یہاں پہ محفوظ ہیں. پولیٹیکل خواتین کے ساتھ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ آپ اس وقت کر رہے ہیں، یا پھر آپ نے جو اب بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں 1 سال کے بعد دوبارہ سے اریسٹ کر دیا بوگس کیس کے اندر، اور آپ جس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہیں وہ خاتون، جس طریقے سے آپ نے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا ہے، اور اب آپ نے صرف ایکٹنگ کے طور پر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے جن کو آپ خود گلے ملتی ہیں اور اوور ایکٹنگ کا شکار ہیں. میرے خیال ہے ریڈ لائن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اتنا بڑا یہ اٹس اے کلیشے، اتنا بڑا آپ کو نعرہ یا وہ نہیں لگانا چاہیے جو آپ کی فیکٹس اور ریالٹی وہ بالکل الٹ ہے. آپ پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ چلانے میں ناکام ہیں، آپ مہر شرافت علی سے ہار چکی ہیں، آپ جو ہیں پاکستان کے جتنے بھی خواتین اور اسپیشلی پاکستان کے پولیٹیکل خواتین کو سب سے زیادہ آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے. ایون کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کے کریکٹر اساسینیشن ہوتی ہے، ان کی پوری ٹیم ہے. مجھے اس دن کسی نے کہا، پوچھا کہ یہ جو رحیم یار خان میں وہ آئے ہوئے تھے، یو اے ای کے صدر آئے تھے، اور ان کے اپنی ٹیم نے ان کی کوئی تصویر شیئر کی تھی. مجھے کسی نے ان کے بارے میں کہا، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کے سفارتی آداب میں کمی ہوئی لیکن ہمارے مہمان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آئی ول ناٹ کامنٹ آن دس، کیونکہ ایک ہمارے ملک کا ایک آپ کا اسٹیٹ گیسٹ ہو یا آپ کا ایک پروٹوکول ہے، اور جو آپ کے ملک کی مدد کرتا ہوں ہم اپنے ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. ویسے بھی ذاتیات پہ جو ہے ذاتیات کے اوپر نہیں ہے، لیکن ان کا ایک پراپر ایک میڈیا سیل ہے، اور وہ میڈیا سیل باقاعدہ چاہے بشرا بی بی ہوں، چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہو، چاہے ہم ہو، کوئی بھی ہوں،
بڑی سے بڑی خاتون جو کہ لیڈر ہو اور چھوٹی سے چھوٹی ینگ بچی جو سوشل میڈیا کے کوئی ایکٹیوسٹ ہو، آئی ایم سوری ٹو سے مریم نواز اور اس کی ٹیم کے شر سے وہ محفوظ نہیں ہے. یہ خود سرپرستی کرتی ہیں اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جب آپ کو اللہ مقام دے دیتا ہے نا تو پھر آپ دل بڑا کرنا سیکھیں. پر یہ تو دیکھیں نا آپ کا الزام ہے، وہ تو کہیں گے کہ ہم تو ایسا کچھ نہیں کرتے. فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، میں نے تو آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. اس طرح کے الزامات وہ تحریک انصاف پہ بھی لگاتے ہیں کہ وہ آپ لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کی اپریل کی 2023 کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 60% پولیٹیکل پریزنر خواتین میں اضافہ ہوا ہے، ان کے دور حکومت میں ہوا ہے. یہ خود گورنمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے. اچھا، میں آخر میں ایک اور چیز جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب مریم بی بی پورے پنجاب کے دورے کر رہی ہیں، یونیورسٹیز میں بھی جا رہی ہیں، ایون کہ آپ کے علاقے ڈی جی خان بھی وہ گئی ہوئی تھیں، تو کمپٹیشن تو آپ لوگوں کے لیے بن رہا ہے، ان کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے، پاپولیرٹی وہ ہوتی ہے جب آپ کو ووٹ کے ذریعے ملتی ہے. پاپولیرٹی وہ ہوتی ہے جب آپ بغیر پروٹوکول کے عوام کے اندر جاتے ہیں. جب آپ جس شہر میں جائیں اور آپ عوام کا پورا شہر کے اندر تمام ریڈیو والوں سے کہے کہ آپ نے صرف میری تصویر لگانی اور اپنے والد محترم کی تصویر لگانی ہے. میونسپل حدود کے اندر کوئی وہاں پہ آ نہ سکتا ہو. آپ یونیورسٹی بند کر دیں گے، یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن بند کرنے کا ہوتا ہے، لیکن اپنے ساتھ آپ فرمائشی چند لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو آپ سے کوئی بہت ہزاروں میٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر ایکشن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کوئی لڑکی آتی ہے اور پھر اس کے بعد یا تو وہ نظم پڑھتی یا وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے تصویر اتروانی ہے، اور پھر ہر طرف سے کیمرے ہوتے ہیں. اوور ایکٹنگ اچھی ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جیلس ہوتی ہیں ان سے. آپ جیلس ہیں ان سے اس لیے کہ وہ پاپولر ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ میں تو زندگی میں کسی سے انویس ہو سکتی ہوں، وہ بھی انویس میں اسے ہو سکتی ہوں جس کا کیریکٹر ہو، جس کے پاس نالج ہو، جس کے پاس ایجوکیشن ہو. میرے خیال میں ایک عرصہ ہوتا تھا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتی تھی کہ ان کا ایک علمی وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. پھر ہمارے ایک دو ایسے استاد محترم ہوتے تھے جن کو بندہ کہتا ہے کہ ان کو ضرور بندہ پڑھے. بانو قدسیہ کو پڑھا ان کی. میرا خیال ہے کہ بندہ یا میں اپنے لیڈر عمران خان کی کوئی ایک تقریر نکال کے دیکھتی ہوں، کبھی طیب اردوان کی بھی میں نے نکال کے دیکھی ہے، ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی بھی میں نے دیکھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے بندہ انویس ہو سکتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی، رشک کر سکتا ہے، رشک ہے کہ ہم بھی ان جیسا بن جائیں، کہ ہم بھی ان کے جیسا بن جائیں. لیکن سوری اطہر، میں ٹک ٹاک کے وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہتی. اگر میں کبھی وزیر اعلیٰ یا کسی اور کرسی پہ بیٹھوں گی تو میں ووٹ کی طاقت سے بیٹھوں گی، فارم 47 کے ذریعے نہیں، عوام کی کریڈیبلٹی کے ساتھ، عوام کی کنوکشن کے ساتھ. وہ اچھی ایکٹنگ کر رہی ہیں ٹک ٹاک کے لیے، لیکن ڈیرہ غازی خان میں تو تھوڑی سی وہ اوور ایکٹنگ ہو گئی. انہوں نے کہا جی سب دی ماں ہے، سب دی ماں ہے. آپ ہوں گی اپنی ماں یا آپ کسی کی ماں ہو سکتی ہے پٹواریوں کی، سب دی ماں اس لیے نہیں ہو سکتی. اچھا ود آن اے ویری ڈیسنٹ وہ کہ ہماری مائیں جو ہے نا، ہماری والدائیں، انہوں نے کبھی غبن نہیں کیے، کبھی فراڈ نہیں کیے، کبھی انہوں نے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے جو ہے نا وہ کسی کو یرغمال نہیں بنایا. تو آپ قصیدے اپنے پڑھوائیں سبدی ماں کے، آپ کریں کیونکہ یہ آپ کی سوچ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی سیاست اور آپ کا جو طرز عمل تھا وہ کیسے تھا. تو یہ تاریخ کو ڈیسیجن کر لینے دیں. اگر خود سے آپ نے بادشاہ بن کے درباری لوگوں سے، پٹواری لوگوں سے اپنے قصیدے لکھوانے ہیں اور آپ نے اچانک کہیں پر جانا ہے اور اچانک سے وہاں ہار بھی آ جاتے ہیں اور آپ کے 3-4 کیمرہ مین بھی موجود ہوتے ہیں اور اچھی ٹک ٹاک بن جاتی ہے، اس سے مسائل حل نہیں ہونے. تو یہاں تو نہ جلیسی کا سوال ہوتا ہے بلکہ I take pity on her. میرے خیال میں ان کی ٹیم ان کو غلط گائیڈ کر رہی ہے. آئی تھنک کہ ان کی ٹیم کو چاہیے دے آر ناٹ ہیلپنگ. اگر ان کی واقعی رینکس میں کوئی سیریس لوگ موجود ہیں، اگر واقعی کوئی سیریس پولیٹیشینز موجود ہیں، انسان پارٹیز میں اپنے انکل سے سیکھتا ہے، تو ان سے اگر سیکھے تو میرے خیال میں بہتر تو یہ کہ نیچرلی اگر واقعی کوئی علاقے کے لیے کام کرنا ہے تو وہ کریں. اس طرح ایکشن ری پلے میرے خیال ہے اس سے آپ کی اچھی ٹک ٹاک تو شاید بن جائے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. So sort of I take pity on her. It's nothing to be jealous of. زرتاج گل صاحبہ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. Thank you.